السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر حریش ہے۔ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں۔ آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت ہی امپارٹنٹ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا ابھی فرسٹ بیبی ہے، یا پھر وہ بھی لوگ اس کو سن سکتے ہیں جن کے پہلے بچے ہو چکے ہیں، اور ان بچوں میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ابھی وہ چاہتے ہیں کہ اس میں امپرومنٹ لائیں اور وہ غلطیاں نہ کریں، تو وہ بھی اس ویڈیو کو سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو جو مسائل ہوتے ہیں اس حوالے سے ہم لوگ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گا کہ آپ لوگ جو بچہ پیدا ہوتا ہے جو شہد، گٹی، ہری چائے اور کہوہ وغیرہ دیتے ہیں، برائے مہربانی یہ نہیں دیا کریں، یہ بچے کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ شروعات میں ہی کوشش کریں کہ بچے کو ماں کا دودھ پلائیں، اور کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ گھنٹے کے دوران گھنٹے کے اندر ہی آپ بچے کو ماں کا دودھ پلائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بچے کی شوگر کم نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بچے کو ماں کا دودھ دیر سے پلایا جاتا ہے تو بچے کی شوگر لو ہو جاتی ہے، پھر ماں کمپلین کرتی ہے کہ بچہ سست پڑ گیا ہے۔ اب سست پڑنے کی وجہ سے وہ ڈیوٹی ڈاکٹر کو کال کرتی ہے کہ بھائی یہ بچہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے شوگر چیک کی جاتی ہے اور شوگر کم ہوتی ہے، تو پھر ڈاکٹر بولتا ہے بھائی اس کی تو شوگر کم ہے، اس کو تو داخل کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ انفیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ماں کی دودھ نہ پلانے کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر رسک نہیں لیتا، تو اس وجہ سے وہ بچے کو داخل کا کہتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ داخلہ سے بچیں تو آپ کوشش کریں کہ بچے کو آدھے گھنٹے کے اندر دودھ پلائیں۔ شہد، گٹی، ہری چائے، کہوہ یا کچھ اور جو اگر آپ کے گھر میں رشتہ داروں میں دیتے ہیں تو وہ نہ دیں، وہ بچے کو نقصان دیں گی اور وہ شوگر مزید کم کر سکتی ہیں۔ شہد سے تو چلو شوگر یہ ہے کہ بڑھ جائے گی، لیکن شہد کے اپنے نقصانات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہم کسی اور ٹاپک کسی اور وقت بات کریں گے کہ کیا اس کے نقصانات ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اکثر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہے نارمل ڈیلیوری سے نہیں ہو رہے، بچے سیزر سے ہو رہے ہیں، سی سیکشن سے ہو رہے ہیں، وجہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم وجہ میں نہیں جانا چاہ رہے، لیکن زیادہ تر یہی ہو رہا ہے جو میں نے دیکھا ہے ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ۔ تو اس میں اکثر یہ مائیں کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی میں بیٹھ نہیں پا رہی اور مجھے بیک میں پین ہے، ٹھیک ہے نا، ایبڈومینل پین ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بات اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بالکل تکلیف میں ہوتی ہے کیونکہ اس کو انجیکشن لگی ہوئی ہوتے ہیں، بے ہوشی، نیم بے ہوشی والی پوزیشن میں ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ ماں کا دودھ نہیں دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہیں کتاب میں یا کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر بچے کا سی سیکشن ہوا ہے تو ماں کا دودھ نہیں دینا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لیڈی اٹینڈن ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی ہے، تو آپ ان سے مدد لیں، ان کو بولیں یا وہ خود کرے، بچے کو اٹھا کے آپ کے سینے پہ رکھیں، آپ کی چھاتی پہ رکھیں، بچہ خود دودھ پینا شروع ہو جائے گا۔ شروع میں یہ ہے کہ دودھ نہیں آتا، کم آتا ہے، لیکن وہ بچے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اس میں بہت کیلریز ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جلدی سے دودھ ماں کا شروع کرائیں گے تو ماں کا دودھ بھی اس سے اترے گا، ٹھیک ہے؟ اور دیر کریں گے تو وہی میں نے جو آپ کو بتایا شوگر کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں اس طرح، جب بھی سی سیکشن ہو رشتہ داروں میں تو اس طرح آپ کریں، بچے کو اٹھائیں، ماں کے سینے پہ رکھیں اور دودھ پلانا شروع کریں جتنا بھی آتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا فیڈر کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈبے والے دودھ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ڈبے والا دودھ کوئی بھی ہو، کتنا بھی اچھا لیں، کتنا بھی مہنگا لیں، ماں کے دودھ کے برابر ڈبے کا دودھ نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دودھ وہ پلانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو بس جو ہے نا بنا دیتے ہیں
اور فیڈر میں پلا دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ بھائی فیڈر میں ہی پلانا ہے. تو فیڈر جو ہے وہ جراثیم کی جڑ ہے. تو آپ کو فیڈر سے دودھ نہیں پلانا. اگر آپ ڈبے والا دے بھی رہی ہیں، مجبوری میں اگر آپ دے رہے ہیں، تو برائے مہربانی ڈبے والا دودھ فیڈر کے ذریعے نہیں دیں، کپ کے ذریعے دیں. کپ لے کے آئیں، کپ میں بنائیں. 30 ml آپ پانی لیں، ٹھیک ہے، بوائلڈ ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے 1 چمچ آپ دودھ کا لے لیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا کہ کس طرح کتنا پانی تو میں نے آپ کو بتا دیا. ملک جو ہے کتنے آپ کو کس طرح لینے ہیں، کس طرح میجرمنٹ ہوتی ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو وہ جو ہے کپ کے ذریعے آپ کو دینا ہے، کپ اور چمچ کے ذریعے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ بچہ کبھی بھی فیڈر کا عادی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، فیڈر کا جب ایک بچہ ایک بار عادی ہو جاتا ہے تو ماں کے دودھ پہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈر کا دودھ جو ہوتا ہے اس کی جو نپل ہوتی ہے ربڑ کی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے. ماں کی یا انسان کی جو نپل ہوتی ہے وہ سخت ہوتی ہے. تو بچہ جو ہے اکثر محنت جب وہ اس کو عادت لگ جاتی ہے ایسی چیز پینے کی، یعنی فیڈر پینے کی، جہاں محنت کم ہے اور دودھ زیادہ ہے، تو وہ کیوں دودھ پیے گا جس میں دودھ کم ہے اور محنت زیادہ ہے. تو بچہ پھر جب آپ ماں کا دودھ پلاؤ گے بھی بعد میں تو وہ نہیں پیے گا، کیونکہ اس کو تو فیڈر کی عادت لگ گئی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی پہلے تو ڈبے والا دودھ دیں نہیں. اگر آپ دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ جو دودھ دے رہے ہیں وہ آپ فیڈر سے نہیں دیں، چمچ سے دیں، اور بیچ بیچ میں ماں کا دودھ دیتے رہیں، کیونکہ شروع میں 3 سے 5 دن دودھ جو ہے ماں کا کم ہوتا ہے. اگر آپ پلاتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا. تو آج کا ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلا اگر آپ کچھ اور مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا اس پہ ویڈیو بناؤں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.